سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ لوگ ایسے پیدا کیے ہیں جن کے لیے اللہ نے رزق کو فراخ کر دیا ہے، اور کچھ لوگ ایسے پیدا کیے ہیں جن کے لیے اللہ نے رزق میں تنگی رکھی۔ اور قرآن کریم میں اس بات کو صاف ارشاد فرمایا گیا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اور دوسری جگہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے مال میں سے خرچ کرو جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی اس بات کو خاص طور پہ اللہ نے اصرار فرمایا کہ یہ جو تمہارے ہاتھ میں مال ہے یہ تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا عطا کردہ مال ہے، بس جو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس کے لحاظ سے خرچ کرو۔ تو مقصود اس سے یہ کہ اللہ نے اس دنیا کو آزمائش کی ایک جگہ بنایا ہے، تو کچھ کو لے کے آزماتا ہے کہ ان کو تنگ دے دے، کم ان کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے، ان سے لے لیتا ہے، فراخی نہیں ہوتی، اور کچھ کو دے کے آزماتا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں ایک بات ان کی نقل فرمائی، اور یہ فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، تم اس میں سے خرچ کرو، تو جواب میں وہ کہتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، ہم اس کو کیوں کھلائیں جس کو اگر اللہ چاہتا تو کھلاتا۔ یعنی انہوں نے دلیل یہ پیش کی کہ آپ آ کر اے نبی یہ دعوت دیتے ہیں ہمیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور غریبوں کو کھلائیں، تو سوال یہ ہے کہ ہم ان کو کیوں کھلائیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کو کھلانا اتنا پسند ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو خود کھلا دیتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو رد فرمایا اور اس بات کو سری گمراہی فرمایا، ان انتم الا فی ضلال مبین، یعنی ضلال مبین سے مراد یہ کہ تم کھلی گمراہی میں، اور اس کی وجہ یہ کہ تم سمجھ ہی نہیں سکے کہ اللہ نے فلسفہ کیا رکھا ہے۔ اللہ نے یہ رکھا کہ کچھ کو صاحب حیثیت بنایا، کچھ کو ضرورت مند بنایا جو صاحب حیثیت ہے، ان سے کہا کہ تم ان کی مدد کرو، اور مما رزقناہم ينفقون کہا گیا، انفقوا مما رزقکم اللہ کہا گیا، اور یہ پوچھا گیا آپ سے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو مساکین کے لیے، یتامہ کے لیے۔ ایک جگہ فرمایا کہ قل العفو، جو بچ جائے وہ خرچ کرو۔ تو ان سب چیزوں کو جب ہم جوڑتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، اور زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقات ہیں ان کے اوپر بہت اجر کا وعدہ فرمایا۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو مستحقین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، ان کی مدد www.darsequran.com ہوگی۔ چنانچہ اگر ہم اسلام کے اس فلسفے کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان جو کہ صاحب حیثیت ہو وہ 2.5% سال میں نکالے گا۔ چنانچہ اگر دنیا میں فرض کریں کہ پاکستان کے اندر مثال کے طور پہ 1,000 ارب روپے ایسے ہیں جو قابل زکوٰۃ ہیں، تو ان کا 2.5% جب نکل کے مستحقین میں جائے گا، ضرورت مندوں میں جائے گا، تو ان کی معاشی زندگی میں بہتری لازماً آئے گی۔ چنانچہ دنیا میں بہت سی یونیورسٹیز نے اس موضوع پر مقالات لکھے ہیں اور شائع کروائے ہیں کہ دنیا میں غربت کا خاتمہ یا فقر کا خاتمہ، جسے ہم پاورٹی ایلیویشن کہتے ہیں، اس کے اندر زکوٰۃ کا کیا کردار ہے۔ تو بہت بڑا کردار ہے زکوٰۃ کا۔ البتہ اس میں دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالیں، اور دوسرا یہ کہ ہم زکوٰۃ کو منظم طریقے سے خرچ کریں۔ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی اپنی زکوٰۃ نکالے 1,00,000 روپے اور وہ لوگوں کو جا کے کھانا کھلا دے، لیکن اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لوگوں کو جا کے کپڑے پہنا دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لوگوں کو جا کر قابل کمانے والا ہاتھ میں ان کا ہاتھ بدل دے۔ یعنی ایک شخص مستحق ہے، وہ کم کماتا ہے یا نہیں کما سکتا، تو اس کو زکوٰۃ اس طرح سے دی گئی کہ اس کی کچھ ضرورتیں پوری کی گئیں، اور کہا گیا کہ تم اپنا ہاتھ کمانے والا بناؤ۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نہ صرف یہ کہ غربت کے خاتمے میں اس معنی میں مدد دیتی کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، بلکہ اس معنی میں مدد دیتی کہ لوگوں کا ہاتھ کمانے والا ہاتھ بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا بنیادی فلسفہ انسانی نفسیات کا بیان فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اونچا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، ہر حال میں بہتر ہے۔ تو جو ہاتھ آج تک لے رہے ہیں ان کو کم سے کم اس قابل بنائیں کہ وہ پھیلائیں نہیں ہاتھ لینے کے لیے، یا تو وہ دینے والے بن جائیں، اور اگر دینے والے نہیں بنتے تو کم سے کم ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو ایک تو بات یہ کہ زکوٰۃ اس کام میں بہت ممد اور معاون ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ہم زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں منظم کریں۔ پاکستان کے اندر جو زکوٰۃ کے حوالے سے ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے نظام بنا تھا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ حکومت کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں، جو وسائل ہوتے ہیں، تو حکومت یہ کام بہت احسن طریقے سے کر سکتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں تقسیم، ڈسٹریبیوشن۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک شخص کراچی میں رہتا ہے تو وہ کراچی کے لوگوں کو جانتا ہے، ایک شخص لاہور میں رہتا ہے تو وہ لاہور کے لوگوں کو جانتا ہے،
تو اگر بڑے شہروں سے زکوٰۃ نکل کے بڑے شہروں کے فقراء میں تقسیم ہو جائے تو بڑے شہروں سے نکلنے والی زکوٰۃ سے دور دراز چھوٹے شہر کے فقراء کیسے فیض یاب ہوں، ان کی کیسے مدد کی جائے۔ اس کے لیے دنیا میں ایک تجویز یہ آئی تھی کہ حکومت کو اختیار دیا جائے کہ حکومت زکوٰۃ وصول کر کے تقسیم کرنے کا کام کرے، پاکستان کے بڑے شہروں سے وصول کریں، ان شہروں میں بھی دیں، اور ان شہروں میں بھی چلے جائیں جو بہت غریب ہیں، نواحی علاقے ہیں، جہاں پر کوئی زکوٰۃ دینے والے کم ہیں، لینے والے زیادہ ہیں۔ تو ڈسٹریبیوشن آف زکوٰۃ کا ایک میکینزم بنا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اتنے اچھے اچھے نظام بنتے ہیں اور صحیح معنوں میں اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے یا سیاست زدہ ہو جانے کی وجہ سے وہ نظام اتنے کارآمد نہیں رہتے۔ آج بھی اگر ان نظاموں کو کارآمد کر دیا جائے اور ان کو صحیح معنوں میں فعال کیا جائے تو زکوٰۃ کے فائدے بہت دور دور تک جا سکتے ہیں۔ www.darsequran.com